میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، پھر کر رہا ہوں، شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشکور ہے۔ شکر کے کیا معنی ہیں؟ قدر کرنا۔ شکر کے کیا معنی؟ پھر کہیے۔ آپ کو جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ آنکھیں ملی ہیں، صحیح استعمال کرو، یہ شکر۔ آپ کو صرف زبان سے یا اللہ تیرا شکر، یہ زبانی شکر ہے، لسانی شکر ہے۔ ایک ہے اصل شکر، کیا مطلب؟ کہ آپ یقینی طور پر اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں تو اس کا صحیح استعمال اس کا شکر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا چیز صحیح شکر ہوگی؟ مجھے سب کی آواز چاہیے۔ صحیح استعمال۔ پھر کہیے گا صحیح، ایک بار اور کہیے۔ میں نے کیوں کہلوایا ہے کہ نعمت کی اصل قدر کرنا یہ اس کا اصلی شکر ہے۔ اب پوچھنے کو جی چاہ رہا ہے آپ سے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں؟ تو ان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو کیا یہ اس نعمت کی قدر ہے؟ اونچی کہیے۔ جو ان پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں، کیا وہ شکر کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ یا اللہ، جس نعمت کی خاطر کائنات بنائی، اپنا وہ حبیب بھی دے دیا، سب سے بڑی نعمت، تو ہم اس کی اتنی قدر کریں کہ پتہ چلے واقعی ہم اس کو نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں۔ اور آج حال ہمارا کیا ہے؟ چلے، وہ تو بات ایمان کی، اب وطن کی بات کر لو۔ یہ پاکستان نعمت ہے یا نہیں؟ آج 23 مارچ ہے، یوم قرار داد پاکستان۔ 1940 میں آج سے کتنے برس ہو گئے؟ 80 برس ہونے کو آ رہے، زیادہ ہو گئے۔ آپ نے اس وقت لاہور میں جہاں پر مینار پاکستان بنایا، یہاں اسٹیج لگا تھا، یہاں قرارداد پیش کی گئی تھی کہ اسلامیان ہند کو، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو الگ ملک چاہیے۔ قرارداد منظور کی، حالانکہ ہندوستان میں نماز کی آزادی تھی، روزے کی آزادی تھی، زکوٰۃ کی آزادی تھی، حج پر جاتے تھے۔ آپ کو مسجدیں بنانے سے روکا نہیں گیا تھا، اذانیں دینے سے روکا نہیں گیا تھا، مگر آپ کہتے کہ ہم پر انگریز کا نظام ہے، ہم پر ہندو کا نظام ہے، مسلمانوں کو معاشی خوشحالی نہیں ہے، ایسی ریاست چاہیے جہاں اسلام کا نظام ہو۔ اس وقت یہ قرارداد منظور کی اور پھر قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا۔ کیا ہم نے قدر کی؟ آج اسی دین کے خلاف اس اسلامی جمہوریہ میں ریلیاں نکلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو وہ نہیں چاہیے۔ تو پھر آزادی کیوں لی تھی انگریز سے؟ ہندو سے آزادی کیوں لی تھی؟ اتنی قربانیاں دی تھی، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنے مرد، گاڑیوں کی گاڑیاں کٹی ہوئی، لاشوں کے انبار لگے ہوئے، اتنا کچھ دے کے وطن لیا، قدر نہیں کی۔ آج حال سامنے ہے۔ تو نعمت کا اصل شکر یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، ورنہ وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ فلسطین والے آج رو رہے ہیں، وطن نہیں ہے ان کے پاس، رہنے کو جگہ نہیں ہے، ان کو لڑنا پڑ رہا ہے، ان کے لیے پوری دنیا مطالبے کر رہی ہے مگر تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ انہوں نے وطن کی قدر نہیں کی، آزادی کی قدر نہیں کی۔ آج ان پر مشکلیں، اگر ہم بھی اسی طرح ہو گئے تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟
یہ جو ملک ملا ہوا، یہ آزادی ملی ہوئی ہے، یہ نہ ہوئی تو یہ ہماری موجیں ہوں گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اس دن قرارداد پیش کی تھی پاکستان بنانے کی، آج قرارداد پیش کرنی چاہیے پاکستان بچانے کی۔ آج قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا وہ مقصد پورا کریں گے، اور اس کے لیے اسی جذبے کا اظہار کرنا ہوگا جو پاکستان بنانے کے لیے کیا تھا، تب پاکستان کی قدر ہوگی۔ اگر ہم نے قدر نہ کی، صحیح استعمال نہیں کیا، تو پھر نعمت ہم سے اونچی گئی ہے، چھن جائے گی، اور دشمن طاق میں بیٹھے آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، باہر سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اندر سے بھی ہو رہے ہیں، کہیں کلچر کے نام پہ ہو رہے ہیں، کہیں جناب سلیبس کے نام پر ہو رہے ہیں، پڑھایا جانے والا نصاب آپ سے وہ بھی چھین لیا گیا، غیروں کا نصاب پڑھ رہے ہیں، غیروں کی زبان پڑھ رہے ہیں، غیروں کی چیزیں اپنا رہے ہیں، غیروں کی تہذیب اپنا رہے ہیں۔ اپنا ہے کیا آپ کے پاس؟ کیا رہ گیا؟ کبھی آپ نے غیروں کو دیکھا وہ آپ کے تہوار مناتے ہوں؟ آپ ان کے مناتے ہیں، آپ ان کا لباس پہنتے ہیں، آپ ان کی زبان بولتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو ذہنی طور پر غلام رکھا ہوا ہے، اور آپ اس غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے۔ جی اردو آتی ہے اس کو، یہ پڑھا لکھا نہیں، انگریزی بول لیتے، جی پڑھا لکھا ہے، یہ تو مزاج ہو گیا ہمارا، یہ تو سوچ ہو گئی ہماری، اور ہم اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے۔ ہماری زبان تھی، ہم کو فخر سے اپنانی چاہیے، فخر سے بولنی چاہیے۔ آپ کی گھریلو بولیاں ہیں، علاقائی زبانیں ہیں، وہ سب آپ اپنے بچوں کو منتقل ہی نہیں کر رہے۔ اب ماں باپ کو انگریزی آتی نہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ماں باپ شکلیں دیکھ رہے ہوں گے کیا باتیں کر رہے ہیں، یہی حال ہے نا تقریباً۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تہذیب کس طرح مٹائی جا رہی ہے۔ تو نعمت کی قدر نہ ہو تو پھر فائدہ ہوتا نہیں۔ تو رات بنائی اللہ نے آرام کے لیے، نیند اللہ نے دی آرام کے لیے، دن بنایا کام کے لیے، تو اللہ تعالی نے دی تھی تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب آپ کو نیند آتی ہے، آپ کو کوئی کام یاد رہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، بازو کہاں ہے، ٹانگیں کہاں ہیں، ہوش ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ نیند ایک طرح کی موت ہے۔ آپ بالکل بستر پر ہیں، لیکن پتہ نہیں خواب میں کہاں پہنچے ہوں گے، کیا ہو رہا ہوگا، آپ کے تمام سلسلے کٹے ہوئے ہیں۔ قرآن میں نا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اللہ جو تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جب سوئیں رب کو یاد کر کے سوئیں، اٹھیں تو رب کو یاد کریں کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے پھر زندگی عطا کی ہے۔ سوتے سوتے چلے جائیں گے تو کچھ پتہ چلے گا؟ کس وقت کون سا سانس باہر نہیں آئے گا پتہ چلتا ہے؟ گارنٹی ہے نہیں۔ تو یاد رہے، موت میں روح کی روشنی جسم کے ظاہر و باطن سے بالکل خارج ہو جاتی ہے، اور نوم، اس نیند میں انقطاع ہوتا ہے، یعنی کٹ جاتا ہے۔ نیند میں روح کی روشنی بظاہر کٹ جاتی ہے لیکن اندر باقی رہتی ہے۔ تو ہم اس کو یاد کر لیں۔ یہ جس مریض پر بے ہوشی طاری ہو جائے اسے مسبوط کہتے ہیں کہ اس کے اس وقت کوئی عقل نہیں ہوتی، کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ جو حرکت ہے جسم میں، یہ جو ساری قوت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے جو بھی نعمت دی ہے اس میں میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مہربانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا دن کو ایسا وقت کہ اس میں روشنی بکھری ہوئی ہے۔
طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دن کہلاتا ہے۔ آپ لوگ رمضان میں سحری کے وقت نیت کیا کرتے ہیں؟ عربی کے الفاظ آپ نے کیا یاد کیے ہوئے ہیں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ کہتے ہیں، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس وقت تک پو نہیں پھٹی ہوتی، روشنی نہیں ہوتی ہے۔ صبح صادق سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں، تو جب صبح صادق ہو جائے، روشنی آ جائے تو دن شمار ہوتا ہے۔ تو وہ دن صبح کی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روشنی کا وقت ہے۔ یہ روشنی کیوں کی ہے؟ اندھیرے میں کام کرنے سے جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے، روشنی میں کرنے سے کیا، یہ بھی سائنس نے آج آپ کو بتا دیا۔ تو یہ آج سمجھے ہیں، قرآن پہلے سے بتا رہا ہے، اس روشنی کی وجہ سے جسم میں توانائی آتی ہے، قوت آتی ہے، اور رات کو نیند چاہیے، تمہارے جسم کو بھی آرام، اور وہ تمہارے لیے بڑا اچھا وقت ہے اگر تم اس کو اس طرح گزارو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم وہ نیند بھی اور یہ نیند بھی دونوں کے حوالے سے بات کروں، ہم تو سو ہی رہے ہیں، ہم تو، اور وہ پرانی اردو میں کہاوت ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ کھوتا ویسے پنجابی میں گدھے کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ مراد نہیں ہے، کھونے والا، یعنی کھو رہا ہے وہ۔ تو جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا۔ تو اب جاگنے سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کا ضمیر جاگ رہا ہو، آپ کا ذہن جاگ رہا ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں بنایا گیا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا۔ ہم تو وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ تو ہم نے قدرت سے ایک طرح سے لڑائی کی ہوئی ہے، اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہے؟ کام خراب ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی ہے، پہلے تو بوڑھے ہوتے تھے تو جا کے ہوتی تھی شکایت کہ جی طاقت نہیں ہے، کمزوری ہو گئی۔ اب جوانوں کو دیکھیں تو بوڑھوں سے زیادہ معاملہ ان کا ہے، شکایت پہ شکایت کہ جی جسم دکھ رہا ہے، کمر دکھ رہی ہے۔ بوڑھے آدمی ابھی بھی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جوان کھڑا ہوگا کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوگا۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو غذائیں بھی جنک فوڈ زیادہ کھانا ہے، پروٹین، لحمیات کم کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس یہ ادھر ادھر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، اور اس میں آپ کو زہر زیادہ کھلایا جا رہا ہے۔ جتنی غذائیں بازار میں مل رہی ہیں ان میں گند۔ اب تو آپ کے پاس فیس بک آ گیا ہے، وہ بہت کچھ آپ کو اوپنلی دکھانے لگ گیا ہے کہ لوگ آپ سے کس طرح کھیل رہے ہیں۔ مردہ چیزیں، خراب چیزیں، نہیں وہ تو دکھایا گیا ہے، یہ سموسوں میں چوہے تک کے قیمے ڈالے جا رہے ہیں، وہاں تک دکھا دیا۔ یعنی اس حال کو لوگ پہنچ گئے ہیں، 2 پیسے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں۔ تو یہ بیماریاں ہو رہی ہیں۔ تو اے انسان جاگ، دیکھ اپنے ارد گرد، ایک ایک حرکت کو اپنی نوٹس کر کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا۔ اسی کے لیے حدیث میں کہا گیا نا، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، فتویٰ مولوی سے نہیں، پہلے اپنے دل سے پوچھو میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو اگر ایمان ہوگا، دل مردہ نہیں ہوگا، دل ہی بتا دے گا۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے جب دل کھٹکے تو سمجھ لو ٹھیک نہیں ہے۔ دل بتا دیتا بشرطے کہ زندہ ہو، وہ بتا دیتا ہے تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ صحابی تھے، انسان تھے، خطا ہو گئی، حضور کے پاس آ کے کہتے ہیں طاہرنی، حضور مجھے پاک کیجیے۔ حالانکہ چھپ کے گناہ ہوا ہے، اندھیرے میں ہوا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، مگر ایمان اندر زندہ ہے، وہ چین نہیں لینے دے رہا کہ میرے ایمان کی سفید چادر پر داغ آ گیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں طاہرنی، حضور پاک کیجئے، فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، مگر ان کو اندر چین نہیں ہے۔ پھر کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پاک کیجئے۔
پھر فرمایا جا اللہ سے توبہ کر. کیا مطلب؟ تو نے چھپ کے کیا ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, تو توبہ کر لے. ان کو چین نہیں پڑ رہا. پھر علل اعلان کہا کہ حضور مجھ سے یہ غلطی ہوئی. حضور نے فرمایا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے 3 مرتبہ اس کو کہا جا توبہ کر. یہ پھر آیا اور اس نے آ کر اقرار کر لیا, زبان سے بتا دیا اس کا دماغ ٹھیک ہے. دیکھو اس نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا. جب کنفرم ہو گیا کہ نہیں ہے, فرمایا پھر اس کو سزا دو, کیونکہ اس نے خود اقرار کر لیا. جب ان کو سزا دے دی گئی, کچھ صحابیوں کے منہ سے نکلا کیسا تھا, کیا کیا اس نے؟ مگر میرے آقا سب کچھ جانتے. فرمایا اس کو برا نہ کہو, جیسی توبہ اس نے کی ہے اگر اس کی توبہ پوری امت پر تقسیم کر دوں سب کو کافی ہو جائے. اللہ ایمان کی ایسی بات کہ داغ نہ لگے, لگ جائے تو چین نہ آئے جب تک صاف. ہم تو ہیں ہی داغی, صفائی تو کہیں مشکل سے کسی میں ہوگی, سارے ہی داغ بھرے ہوئے, اور اس پر بھی ہم کو شرم نہ آئے, احساس نہ ہو, تو پھر ہم جاگ نہیں رہے, ہم سو رہے. جاگنا چاہیے, جاگنا چاہیے. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت, او تو ستوں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. جاگ. اللہ سے دوستی کا دعویٰ اور سو رہا ہے. اللہ اعلان فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا, ہم کہتے ہیں تو اعلان کرتا رہو ہم سو رہے ہیں. تو یہ ہم نے بے نیازی دکھانی شروع کر دی جو ہماری شان نہیں ہے. پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے یا نہیں؟ اونچی پوچھ رہا ہوں. اپنے اندر احساس کو, ایمان کو, ضمیر کو مرنے نہ دینا. یہ دل مردہ ہو جائے تو پھر کچھ بھی ٹھیک رہتا. اونچی کہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں, بہت سی باتیں ہیں, مگر آج کی مناسبت سے ایک بیان اور کرنا ہے, تو یہ تفسیر کا سلسلہ یہاں روک رہا ہوں اور جاگنے والوں کی بات کرنے لگا ہوں.